بہرحال آپ کے گاڑیوں سے جو فائدہ ہوگا، نفع آئے گا، اس پر زکوٰۃ ہے، گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک موٹی بات، آپ اور گاڑیاں خریدتے جائیں لیکن آخر پیسہ تو پھر آئے گا، بڑھے گا نا۔ ایک تو میں گزارش کروں گا کہ اکثر سوالات جو مولانا طارق جمیل صاحب مدد اللہ کے بارے میں ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھے جاتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب الحمدللہ زندہ سلامت موجود ہیں، آپ ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں تاکہ وہ آپ کی تسلی کرا دیں۔ تو اس لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ میں ان کے بارے میں کسی رائے کا اظہار کروں۔ احمد رضا خان نے جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا اور گمراہ کہا اور نعوذ باللہ گالیاں دی، تو ایک دن کسی خالص مرید نے، خلیفے نے کہا کہ حضرت احمد رضا خان آپ کو بڑی گالیاں دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو جب کہا جاتا ہے کہ ہم دیوبندی جو ہیں وہ گستاخ رسول ہیں، اولیاء اللہ کے منکر ہیں، کرامات کے منکر ہیں، معجزات کے منکر ہیں، وہ ہمیں گالیاں ہی دے گا نا، ہمیں پھول تو نہیں پہنائے گا۔ البتہ ایک ان کا گناہ ہے احمد رضا خان کا کہ وہ بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، تو مجھ سے رجوع کر کے پوچھ لے کہ اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد بات کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ خود لوگوں کی سنی سنائی پہ چل پڑے۔ اس لیے آپ لوگ سب سے پہلے تو ان سے پوچھا کریں۔ دوسری جو بات انہوں نے کی ہے کہ بھی اگر شلوار ٹخنوں کے نیچے ہے یا پینٹ نیچے ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا ٹخنوں کے نیچے ہونا گناہ ہے، اس لیے کم از کم نماز میں تو اس کو اونچا کر لینا چاہیے۔ انہوں نے ٹھیک بات کی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو۔ کہتا ہے اپنے بچوں کو پیار سے ہم کسی دوسرے نام سے بلا سکتے ہیں، یعنی اس کو بلا، کتا کہہ سکتے ہیں، دوسرے نام سے کیا مراد ہے؟ کوئی وضاحت تو کرو نا۔ لوگ پیار سے کہتے ہیں نا بلو، بلا، بلی، چڑیا، تمہاری مرضی، جو کہو نام بگاڑ کے، کہ جو اللہ نے نام رکھا ہے اسی سے پکارو۔ پیار یہ اچھا پیار ہے کہ ان کا نام بھی بدل ڈالو، انسانوں سے نکال کے اس کو حیوان بنا دو۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں تشریف فرما تھے، بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور مجاہد بھی تھے اور ولی من اولیاء اللہ بھی تھے۔ تو اس نے سوال پوچھا، اس نے تقریر سے پہلے تعارف کرایا کہ شیر سرحد اور مجاہد ملت اور پتہ نہیں کیا کیا لقب دیے، اب آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ تو حضرت نے جب تقریر شروع کی فرمایا کہ بھائی جس بندے نے میرا تعارف کرایا ہے، پتہ نہیں میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے کہ اس نے مجھے انسانوں سے حیوان بنا دیا، شیر سرحد بنا دیا، یعنی میں بندہ تو نہ رہا نا، شیر بن گیا۔ دوسرا اس نے کہا ہے کہ یہ مجاہد ملت ہے، میں نے تو کبھی مکھی بھی نہیں ماری، تو میں مجاہد ملت کہاں سے بن گیا؟ اتنا بڑا جھوٹ ہے، وہ بھی میرے سامنے کھڑے ہو کے بول رہا ہے۔ وہ لوگ تو ان چیزوں سے اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی ان کو ایسے لقب دے جو زیب نہ دیتے ہوں۔ آج کل تو لوگ خیر شوق سے رکھتے ہیں۔ بہرحال ایک لڑکی کو نکاح کے وقت اس کے سسرال والوں نے ایک پلاٹ ہدیہ دیا تھا، لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ رخصتی نہ ہو سکی اور طلاق ہو گئی۔ اب وہ پلاٹ جو ہے وہ ہمیں واپس کر دیں۔ واپس کیوں کر دیں حضرت؟ وہ تو آپ نے ہدیہ کیا ہے، ہدیہ تو واپس نہیں ہوتا۔
وہ اگر ویسے ان کا ضمیر ہو تو واپس کر دے، لیکن آپ نہیں لے سکتے شرح۔ ضمیر کا تقاضا یہی ہے کہ جب رشتہ نہیں رہا تو پلاٹ تو رشتے کی وجہ سے دیا تھا نا، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی فائدہ نہ اٹھائیں، واپس کر دیں۔ کہتے جی کہ آسان ترجمے والا قرآن جو ہے، صرف ترجمے والا قرآن جو ہے آسان، وہ تو حضرت تقی عثمانی نے لکھا ہے، لفظی ترجمہ بڑا آسان ہے۔ اگر تفسیر دیکھنی ہے تو ان کے والد کی ہے معارف القرآن۔ استغفار کی فضیلت قرآن میں خود لکھی ہوئی ہے، قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے آگے بخشش مانگو، وہ بخشنے والے ہیں۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانوں سے بارش برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال اور اولاد میں بھی برکت۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میرے اپنے والدین اور خاندان والوں سے نہیں، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے غلط تم اور تم صحیح ہو، معلوم ہوا کہ تم ہی غلط ہو۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرو، استغفار کرو، نیاز مندی کرو، ان سے معافی مانگو۔ 10 آدمی تو غلط نہیں ہو سکتے، ایک ہی غلط ہوگا۔ ہر مہینے زکوٰۃ کا معمول بنایا تھا کہ وہ ہر مہینے دے دیتا ہوں تقسیم کر کے۔ اب سونے کا ریٹ زیادہ ہو گیا ہے تو جتنا ریٹ بڑھ جائے گا موجودہ ریٹ کے مطابق زکوٰۃ دیں گے۔ کہتے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کی مفصل کتابیں، کوئی ایک کتاب شرح عقائد پڑھ لیں۔ ڈپریشن کے لیے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ پڑھا کریں اور دم کیا کریں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد وہیں ملنا نہیں چاہیے، آدمی سیدھا گھر جائے، گھر جانے کے بعد پھر نکل کے ملے۔ یہ تو اس نے پتہ نہیں کہاں سے گڑا ہوا ہے۔ مانا یہ ہے، یہ جو رواج بن گیا نا کہ بھائی گلے لگاؤ اور 3 دفعہ لگاؤ، اور مان یہ بدعت ہے۔ کہتے جی کہ میاں بیوی جو ہیں وہ اگر گھر کی چھت نہ ہو، صحن میں سوئے ہوئے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، تو وہاں بھی وہ آپس میں مل سکتے ہیں۔ کیوں نہیں مل سکتے جناب؟ اندر مل سکتے ہیں تو باہر کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ عجیب مسئلے پوچھتے رہتے ہیں۔ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو دھیان آگے پیچھے چلا جاتا ہے۔ آنکھیں بند کروں، آنکھیں بند نہ کریں، اللہ کے قرآن پہ غور کریں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، ایک ایک آیت پہ غور کریں، خود بخود دھیان ٹھیک ہو جائے۔ جدے میں رہنے والے حج کران نہیں کر سکتے، وہ حج افراد کریں گے۔ اگر دمبا سال کا نہ ہو لیکن لگتا سال سے بڑا ہو تو اس کی ہو سکتی ہے قربانی۔ اگر فرض نماز چھوٹنے کا ڈر ہو تو بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے، وہ نماز ہوگی نہیں، چھوٹ جو تو ویسے ہی چھوٹ گئی۔ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اکیلے پڑھ لیں۔ میرے بھائی کا نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہو رہی، دعا کریں اللہ پاک آسان کرے۔ آیت کریمہ پڑھ کے ہی دعا مانگنی چاہیے چونکہ وہ اسم اعظم ہے۔ اگر ایک عورت عالمہ ہے، وہ مردوں کو بھی قرآن کی تفسیر پڑھا سکتی ہے، ہاں پردے میں بیٹھ کے، جیسے بی بی عائشہ پردے میں بیٹھ کے صحابہ کو مسائل بتاتی۔ دو چکر نفلی طواف کے، پھر 2 رکعت نفل پڑھی، پھر 3 چکر، طواف ہوا ہی نہیں آپ کا، الحمدللہ دوبارہ کریں۔ جب تک 7 چکر نہ ہوں طواف مکمل نہیں ہوتا۔
میں ایک بالکل اجنبی ہوں، مجھے عمرہ کرا دے، آیا اسے عمرہ کرانے کا شریعت کیے؟ بہرحال آپ اس کو عمرہ کرا دیں، آپ کو ثواب ملے گا، اس میں کوئی شبہ ہے؟ آپ چاہے کپڑوں میں ہوں، لباس میں ہوں، اس کو سمجھائیں طواف کیسے ہے، صفا مروہ کیسے ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ صفا مروہ سے فارغ ہونے کے بعد سر کا کپڑا اوپر والا ہٹا کے پھر سر مڑایا، کوئی بات نہیں۔ کہتے کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ خدیجہ نام ہو تو خدی بولتے ہیں، یہ گناہ ہے، نام بگاڑنا، یہ انگریزوں کی رسم ہے، اس کو کہتے ہیں نک نیم رکھنا۔ جیسے اکرم نام ہو تو کہیں گے اکی ہے، یہ بالکل ناجائز، پورا نام لیں جو نام ہے۔ کہتے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ مدینے میں کوئی بندہ بھی رفع یدین نہیں کرتا، ان کے نزدیک رفع یدین نہیں، تو حنفیوں کے نزدیک بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے، چلو آپ کو امام مالک کا قول بھی مل گیا۔ کنکریاں مارنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ کہتے ہیں کہ تفسیر قرطبی والے نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کو جس سوداگر نے بیچا تھا اس کا نام مالک ابن زار تھا، اللہ عالم، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کوئی بھی تھا نہیں، مقصد ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام سے پیسے لینے ہیں یا اس کے مالک سے لینے ہیں، کوئی تھا، اللہ عالم۔ مفسرین اقوال نقل کر دیتے ہیں روایات اسرائیلیہ کے۔ خداش بھی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں مجھے پتا کہ کوئی صحابی کا نام خداش ہو۔ تکبیر پہلی صف میں کھڑے ہونے والا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کہ افضل یہ ہے کہ جس نے اذان دی ہے وہی تکبیر کہے۔ اگر کوئی آدمی بدھ مت کے مذہب پہ ہے وہ کافر ہے، جہنم میں جائے گا، جنت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ حیض کی حالت میں بھی عورت حنفی مسلک میں زبانی تلاوت بھی نہ کرے قرآن کی، جب پاک ہو جائے پھر پڑھے۔ باقی ہم کہتے ہیں ہاتھ نہ لگائے لیکن زبانی کر سکتی ہے۔ لیکن میرے اہتمام تو اسی میں ہے نا کہ قرآن ایک مقدس کلام، اللہ کا کلام، جبریل نے پڑھا ہے، سرکار دو جہاں نے پڑھا ہے، فرشتوں نے حفاظت سے لکھا ہے، تو اس کا ادب کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی مدرسے کا محتمم ہے تو مدرسے کے فنڈ سے اپنے لیے تنخواہ رکھ سکتا ہے، تو اگر ان کی شورا یہ فیصلہ کرے کہ محتمم کو اتنی تنخواہ دیں گے تو لے سکتا ہے۔ اب نواب بہادر یار جنگ کون تھے؟ نواب بہادر یار جنگ تھے، اور کون تھے؟ ہندوستان کے ایک بہت بڑے نواب تھے۔ جتنے بھی اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ جہاد کافروں کے خلاف ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوتا۔ حرم پاک ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، زیادہ اونچی آواز سے نہ بولے، ایک ہے ضرورت کے دین سمجھانا ہے۔ میری اہلیہ کی بغل میں پھنسی تھی، انہوں نے مدینہ منورہ عمرے کا غسل کیا، عمرہ کیا، قصر کیا، کہ وہ پھنسی پھوٹ گئی، خون نکل کر کپڑے پہ سوکھ گیا، اس کا عمرہ ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ ویسے احتراماً ادباً کرے تو دوبارہ ایک دفعہ کر لے عمرہ، ورنہ ہو گیا انشاءاللہ۔ محمد سالم آپ کو سلام کہتے ہیں، وعلیہ السلام۔
میں نے اپنی بیوی کو 6 مہینے پہلے ایک طلاق دی، اس کے بعد ہم راضی ہو گئے، پھر اپنا 7 عمر، اس کے بعد کل ہماری پھر لڑائی ہوئی، پھر میں نے ایک ساتھ 2 طلاقیں دے دی، اب ماشاءاللہ 3 پوری ہو گئی، ایک پہلے دے چکے تھے، 2 اب آپ نے دے دی، اب پکا کام ہو گیا۔ اگر احرام کی حالت میں خوشبو کی کوئی شیشی اٹھا لی، کچھ نہیں ہوتا، لگاؤ نہیں، اٹھانے سے کیا ہوتا ہے؟ حج کے ایام میں جو مسافر ہیں وہ قصر پڑھیں گے، جو مقیم ہیں وہ پوری پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن، ہاں بالکل دعا ٹھیک ہے۔ ایک آدمی اپنے والد کے حج بدل کے لیے آیا ہے تو ہر کام میں اپنے والد کی نیت رکھے، انشاءاللہ ان کو بھی پورا حج ملے گا، اس کرنے والے کو بھی پورا حج ملے گا۔ بہرحال ایک امام صاحب نے سجدہ تلاوت کی نماز فجر میں سجدہ تلاوت والی صورت پڑھی، لیکن سجدہ نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی، سجدہ چاہے نہیں بھی کیا، لیکن اس کو پڑھنی نہیں چاہیے تھی، اگر پڑھنی چاہیے تو سجدہ کرنا چاہیے۔ تو سنت یہی ہے کہ حضور الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر پڑھتے تھے۔ خواتین جو ہیں حیض والے دنوں میں صفا مروہ میں بیٹھ سکتے، اب صفا مروہ مسجد کے اندر آ گئی ہے، پہلے بیٹھ سکتی تھی۔ گروپ کے ایک ساتھی نے عمرہ کیا، صفا مروہ کرنا بھول گیا اور اس طرح پھر وادی دم پڑ گئی، باقی یاد اس کو کیا رہا؟ کام 2 ہی تو تھے، طواف اور صفا اس کو بھول گئی تو یاد کیا رہے گا؟ بہرحال اب ایک بکری دم ادا کر دیں، انشاءاللہ پھر کبھی نہیں بھولے گا۔ اگر قربانی کنکریاں مارنے سے پہلے ہو جائے تو حنفی مسلک میں دم ہے، ان کے نزدیک ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے، پھر سر مڈائے۔ باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کرو، اس کی وجہ ہے کہ حضور پاک نے خود تو ترتیب سے عمل فرمایا ہے، پہلے آپ نے کنکری ماری ہے، پھر آپ نے قربانی فرمائی، پھر سر مڈایا۔ میں نے 4 سنت مؤکدہ کی نیت کی، لیکن تکبیر ہو گئی، میں نے 2 پہ سلام پھیر کے ٹھیک کیا، آپ نے نماز میں مل گئے، بعد میں آپ پوری کریں 2 رکعت جو چھوڑی ہے۔ اگر کسی بندے نے کنکریاں مار لی اور اس نے ابھی قربانی نہیں کی، اسی احرام میں آ کے طواف زیارت کر لے، بالکل جائز ہے، کیونکہ طواف زیارت تو ترتیب میں شامل ہی نہیں ہے۔ ہم مکے میں ملازمت کرتے ہیں، اگر اپنے ملک سے بالکل طواف الوداع کر کے جائیں، کیوں انسان کا پتہ ہے کہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ ہم حجاج کی خدمت کے لیے حکومت نے بھیجا ہے، ہمارے ساتھ نرسز بھی ہیں، لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں بغیر محرم کے۔ بہرحال حج تو ہو جائے گا، لیکن گناہ گار تو ہیں کہ بغیر محرم کے آ گئے۔ استغفار کریں، حج تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ حقوق اللہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے، وہ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ایک عورت اپنے خاوند اور بچوں کے شیعہ ہو جانے کی وجہ سے بیٹی کے ہاں رہتی تھی، جو بریلی تھی۔ وارث کون ہوگا؟ شیعہ بیٹا جو ہے وہ تو بیٹا ہے، شیعہ ہو یا کوئی وارث تو سب بنے گا۔
عورت جب امام کے پیچھے نیت کرتی ہے اس کو نماز پڑھنی پڑتی، بالکل نماز، جب نیت کی ہے تو نماز نہیں پڑھے گی تو نیت کیوں کی ہے؟ مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ ہاں جی باندھ سکتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ نہ باندھیں۔ عمرہ کرنے سے پہلے اصل نیت دل میں ہوتی ہے، لیکن زبان سے بھی کہے کہ لبیک بعمرۃ لبیک بحجۃ لبیک بحجۃ وعمرۃ، تو وہ بھی جائز ہے۔ مکے میں رہنے والے نے عمرہ کیا، اب حج کا ارادہ ہو گیا، بہرحال اس کو دم پڑ گئی، کیونکہ اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تمتع نہیں ہوتا، تمتع باہر والوں کا ہوتا ہے۔ میرے 4 مہینے سے حیض آ رہے ہیں، علاج کروا رہی ہوں، حیض تو بند ہے لیکن داغ لگتے ہیں، یہ بیماری ہے، حیض نہیں ہے، آپ نماز پڑھیں، سب کچھ کریں۔ ذوالقرنین بادشاہ تھے، نہ نبی تھے نہ ولی تھے، چلتے پھرتے بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں، بالکل مانگ سکتے ہیں۔ اگر آپ آئے ہیں گجرات سے اور آپ نے حج تمتع کی نیت کی ہے اور تمتع کا ہی عمرہ کیا، اب تمتع ہی کریں، قران آپ کو وہیں سے کرنا چاہیے تھا، حج اور عمرہ دونوں کا احرام ملا کے باندھنا چاہیے، اب تو احرام آپ کھول چکے ہیں۔ اگر حرم شریف میں جیسے اذان مغرب کے بعد کچھ وقفہ ہوتا ہے اور ہم نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم استرنا بسترک الجمیل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف روآتنا۔ اللهم انك عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة۔ اللهم لا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا۔ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين۔ اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الأمين واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں علماء حق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔